أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وآله عبادة مقبولة مبرورة وصلى على محمد صدق الله سبحانه كذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله اللهم صل على ذکر امام رضا غریب علیہ السلام سے متعلق بطور خاص آیت کے مخالفین نے یہ باور کروانا چاہا کہ معاذ اللہ وہ بھی وارث کتاب ہیں. گھر میں کتاب رکھی ہوئی رہنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وارث کتاب بھی ہیں. وارث کتاب ہونے کا مطلب کچھ اور ہے. اس کی شرط بھی ہے کہ مورث الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا اللہ نے ان کو مخصوص طریقے پر بڑے مرتبے پر فائز کیا. بے شک وارث کتاب وہ ہیں جو بڑے مرتبے پر فائز ہیں اللہ کی طرف. اصطفینا من عبادنا ومنہم ظالمون لنفسہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو ظلم کرتے ہیں اپنے نفس کو. ومنہم مقتصد کچھ ایسے ہیں جو اقتصاد کے ساتھ میان عربی کے ساتھ رہتی ہیں. ومنہم سابقون بالخیرات باذن اللہ اور یہ درجے ہیں مختلف صاحبان کتاب کے وارثان کتاب کے. وارثان کتاب وہ لوگ ہیں جو اصطفینا من عبادنا جن کو اللہ نے چن لیا ہے اپنے خاص مقصد کے لیے اور ان کی اس حدیث اس آیہ کریمہ میں بطور خاص تعریف کی جا رہی ہے. سابقون بالخیرات یہ نیکیوں میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے. اسلام تو سابق الاسلام علی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں بھی اس سے پہلے بھی اس لیے کہ دنیا میں جو فہرست تیار ہوئی اس میں تمام لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ذکر مبارک امیر المومنین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سبقت الایمان سبقت الاسلام کے ساتھ مخصوص ہے. آپ ہی سابق الاسلام آپ سے پہلے جناب خدیجہ صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ قد یہ رہی وہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی بہرحال رشتہ دار ہیں. رشتہ دار ہونا اور بات ہے, وارث کتاب حقیقی معنوں میں ہونا اور بات ہے, اصطفینا من عبادنا حقیقی معنوں میں ہونا اور بات ہے. سابقون بالخیرات یہ سبقت کرنا ہر نیکی میں سب سے پہلے مولا نے انا للہ و انا الیہ راجعون اپنی زبان پہ جاری کیا تو وہ قرآن کا حصہ بن گیا. صلی اللہ علیہ محمد پتہ نہیں کتنے ایسے مقامات ہیں سب سے پہلے عمل کیا علی اولاد علی علیہ السلام نے اور اس سے قرآن میں ذکر کیا. یہاں تک کہ ان کے چاہنے والوں نے جب عمل کیا تو قرآن میں تیمم کی آیت نازل کی. یہ ہمارے اصل صلی اللہ علیہ محمد علیہ السلام کے بارے میں بس اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ لوگ ان کے غیر معمولی منصب سے آج بھی حسد کرتے ہیں اور کسی نہ کسی کو ان کے مساوی قرار دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں, مگر یہ رشتے یہ منصب اللہ کی طرف سے طے ہو چکے ہیں. اس لیے کہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کی جائے, رسول علیہ السلام کی اطاعت کی جائے اور وہ قابل احترام شخصیتیں جو مثل رسول صلی اللہ علیہ وسلم قابل اطاعت ہیں. یہ آیت بجائے خود اس بات کا ثبوت ہے کہ مثل رسول علیہ السلام اگر کسی کی اطاعت ہو سکتی ہے تو اللہ بے شک وہ صاحب امر وہ اولو الامر جس کو اللہ نے مثل رسول واجب الاتباع قرار دیا. اور کوئی کائنات ہو ہی نہیں سکتا. ایک سلسلہ ہے علی اولاد علی علیہ السلام. تو عرش پر سب سے پہلے جو عبارتیں لوگوں نے دیکھی وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
3 حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ولی ولی اللہ، اطیع اللہ اطیع الرسول اولي الامر منکم صلی اللہ محمد۔ اور ہمارا عین مذہب یہی ہے، سلم المسالم، جنہوں نے ان سے صلح کی، جو ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ، وہ حرب لمن حاربوا، اور جنہوں نے ان سے جنگ کی ہم ان سے جنگ کرتے ہیں۔ صلوات محمد و آلہ۔ شخصیتیں آپ کے سامنے ہیں، ایک اجمال ذکر کر دیا، سلم المسالم، جو بھی ان سے صلح صفائی کرتا ہے، جو ان کے ساتھ ہے، ان سے وابستہ ہے، ان سے ہم بھی وابستہ ہیں، وہ حرب لمن حاربوا، جو بھی ہو کوئی شخصیت جس نے ان سے جنگ کی ان سے ہماری جنگ۔ صلوات محمد۔ اب تجزیہ آپ کریں، جہاں کہیں بھی ایسے مقامات ملیں گے آپ کو عزیزان محترم، اور اللہ نے ساتھ پائے عرش پر جو ذکر کیا تو اس کے علاوہ بھی اور مقامات ہیں جہاں یہ بات ثابت ہوئی اور بتایا گیا کہ دوستداران علی علیہ السلام ہیں وہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور دشمنان علی جو ہیں وہی لعنت اللہ علیہ ہیں۔ جبریل نے اپنے پڑھوں کو پھیلایا تو دیکھا ایک پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ صلی اللہ محمد، اور محمد رسول اللہ علی ولی اللہ صلی اللہ محمد۔ تو کائنات ان شخصیتوں سے پوری کائنات ہے، اللہ نے چاہا کہ یہ ذکر کو ایسا باعث زینت عالم قرار دیا جائے، باعث زینت مجالس قرار دیا، جہاں جہاں یہ ذکر ہوگا، ذکر مبارک امیر المومنین علی ابن ابی طالب تو کائنات کی زینت کے لیے بس یہی ایک ذکر کافی ہے۔ ذکر تو مساوی ہیں لیکن عجیب انداز ہے قدرت کا، فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ زینت تو اپنی مجلسوں کو ذکر مبارک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ لہذا ذکر اللہ، ذکر اللہ عبادت، ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر ہے، ذکر خدا بھی ذکر ہے، لیکن زینت اگر دی جاتی ہے کسی سے تو ذکر مبارک امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرمان واجب الاذان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کر رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو ان مجلسوں میں زینت نہیں ہوتی، کچھ اور ہوتا ہے۔ اور شخص نے مولا کائنات علیہ السلام پہ اعتراض کیا، ملعون نے، اس نے کہا کہ مولا کائنات علیہ السلام بڑے عظیم مرتبت ہیں، لیکن اس کے خیال میں جب حکمین کا فیصلہ ہوا اور جب قرآن نیزے بلند کیے گئے تھے، بلند کرنے والوں نے نیزے قرآن بلند کی تو تعظیماً نہیں، مقصد گزار تھا، اور جب قرآن نیچے گرے ہیں تو اینٹ اور پتھر میں نظر آئے۔ قرآن بھی اگر نیزے کو بلند کیے جاتے ہیں مولا کائنات علیہ السلام کے خلاف تو اینٹ اور پتھر میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جب قرآن مولا علی علیہ السلام کے خلاف بلند ہو تو قرآن باقی نہیں رہتا، تو مسلمان مولا کے خلاف وہ اینٹ سے بدتر ہو جائے گا، پتھر سے بدتر ہو جائے گا۔ اور یہی کیفیت ہوئی جیسے ہی اس نے یہ بات کہی کہ مال اللہ، مولا نے غلطی کی، مال اللہ، مولا اور غلطی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ خدا کی قسم مولا سے کوئی غلطی کبھی نہیں بھی نہ ہو سکتی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن کی آیت کے خلاف جو بھی سوچا وہ کافر ہو گیا، جس نے فتح کے خلاف سوچا وہ بھی کافر ہو گیا، اور جس نے مالک کائنات امیر المومنین علی بن طالب السلام کے بارے میں یہ خیال کون ذہن میں لایا، مال اللہ، کہ مال اللہ اپنی غلطی کی اس فیصلے سے متفق ہو، تو پھر وہ اعلان کرتا تھا جو کوئی اس کے خلاف بات کر رہا ہے وہ خود جائے گا مناظرے کے لیے۔ تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام میں اسے چیلنج کرتا ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب وہ چیلنج کر رہے ہیں، کہا کہ کیا آل محمد علیہ السلام کوئی بڑا عالم بھی ہے؟ ایسے لوگ تھے، کہا ان سے بڑھ کے کوئی کائنات میں عالم ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ خود جائے گا، وہ آیا مولا کے سامنے،
تو مولانا نے فرمایا کہ اچھا تیرا خیال ہے تو یہ بتا کہ آیت محبت جو نازل ہوئی اور جس میں خیبر کی جنگ میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ بھی اللہ کو دوست رکھتا ہے اور اللہ بھی اس کو دوست رکھتا ہے، یحبونہ۔ تو یہ جو آیت ہے جس نے ثابت کیا کہ اگر اللہ کسی کو دوست رکھتا ہے تو اس سے بڑھ کے کائنات تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ جو محب خدا ہے، محبوب خدا ہے، جسے اللہ بھی چاہتا ہے، وہ اللہ کو چاہتا ہے اور اللہ بھی اس کو چاہتا ہے، تو ایسے شخص سے بڑھ کے کوئی اور ہو سکتا ہے کائنات میں؟ تو افضل کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو اللہ نے ذکر فرما دیا اور ہے کہ اللہ کے محب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں۔ تو جب یہ چاہنے والے یہی محبوب خدا ہیں تو سب سے افضل تو یہی ہیں، ان کے افضل کوئی کائنات میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بتا کہ کیا علم خدا میں یہ بات تھی یا نہیں کہ آپ کے خلاف قرآن بلند کیے جائیں گے اور یہ سب ہوگا؟ اگر تو یہ کہے کہ خدا کے علم نہیں تھا تو تو نے اللہ کے خلاف کلمہ کفر میں اختیار کیا۔ کیا اللہ کے علم میں یہ بات تھی نہیں جب اعلان کیا کہ محبوب خدا امیر المومنین علی علیہ السلام ہے؟ خیبر میں اعلان ہو چکا تو اب اس کے بعد صفین تو بعد کی بات ہے۔ جب اس دن اعلان ہو گیا کہ محبوب خدا علی علیہ السلام ہے تو کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا معاذ اللہ کہ صفین ہونے والی ہے اور یہ کیفیات ہونے والی؟ اللہ نے جب آپ کو محبوب کہہ دیا ہمیشہ کے لیے تو اس کیا علم خدا کو تو انکار کرتا ہے؟ یہ بات تو علم خدا نے ٹھیک ہے صفین بعد میں گزرنے والی ہے۔ ایک صلوات محمد انکار کر رہا ہے علم خدا سے تو کافر ہو گیا۔ اگر مانتا ہے کہ علم خدا صحیح ہے تو امیر المومنین علی علیہ السلام افضل ترین کائنات صلی اللہ محمد جواب نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے بعد اس آیت کے ذریعے میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا سورہ مبارک فاتر کی آیت کریمہ ہے۔ تو وہ ملعون یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ بھی معاذ اللہ اس خاندان سے متعلق ہے۔ دیکھیے یہ رشتے ناتے جو ایک صلوات محمد ان کی حقیقت کو سمجھیے کہ کس لیے لائے گئے، کس لیے پیش کیے گئے، اور یہ امتحان مومن ہے۔ مومن نے کیا سمجھا کہ رشتہ دار ہو جانا اور بات ہے، اور اس نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آپ کو خاندان رسالت علیہ السلام سے اہمیت حاصل ہے تو وہ بھی معاذ اللہ رشتہ دار ہے اور اپنے آپ ہاشمی سمجھتا ہے کہ اہل ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور وہ تجھ سے کہیں کہ وہ آپ تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو تم کیا کرو؟ اس نے کہا اس سے بڑھ کے کوئی اور خوشی کی بات میرے لیے نہیں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ فلاں خاندان رسالت میں ظاہری طور پر اپنے آپ کو سمجھنے والے غور سے سنیں کہ آپ نے کیا پوچھا، اور فرمایا کہ یہ بتا کیا آپ مطالبہ کریں تو کیا جواب دے گا، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم ان کی بیٹی کی اولاد ہیں۔ ایک صلوات محمد یہ بنیادی فرق ہے۔ رشتہ دار ہو جانا اور بات ہے، رشتہ دار اپنے آپ کو ظاہر کرنا اور بات ہے، پھر واقعی قرابت دار رسول علیہ السلام ہو جانا اور بات ہے۔ صلی اللہ مسلسل 14 سے زیادہ آیتیں آپ نے پڑھی اور اس کو بتایا کہ خاندان رسالت اصل میں کون ہے۔ فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی بات القربہ حق ہو، یہ بتا کہ کس کو حق دیا گیا، قرابت دار کون ہے، اور بات القربہ حق ہو آیت نازل ہوئی تو کسی اور کو نہیں بلایا گیا، اس کو بلایا گیا جس کے لیے فرمایا گیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلی اللہ محمد یہ ہے قرابت داران رسول، ان کی محبت کو اللہ نے اس طرح سے وابستہ کر دیا محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت خدا سے، کہ اب یہ الگ نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کو چاہنے والا ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کو چاہنے والا ہے، جو رسول اللہ علیہ السلام کو چاہنے والا ہے ولی علیہ السلام کو چاہنے والا ہے، فاطمہ زہرا السلام اللہ کو چاہنے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں قرابت دار رسول یہ ہیں، اور جو آج نہیں سمجھ سکے ان کو سمجھانے کے لیے وہ صاحب شمشیر آنے والے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتانا خطا کس کی ہے،
جس سے کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی، وہ امام وقت ہوتا ہے. بے شک اور وہ ایسا ہے کہ تمام لوگوں کو ان کی خطاؤں کی سزا دینے کے لیے آ رہا ہے. ایسا بے خطا ہے جس کے خلاف سوچنا سب سے بڑی خطا ہے. سلام محمد و آل ہر ایک اس کا انتظار کر رہا ہے. امام رضا غریب علیہ السلام جناب دیوبند کو بڑی خاص طریقے پر ایک نعمت دی اور کہا کہ ان شعروں میں اضافہ کرو اپنے قصیدے میں. اور اس میں الہامی طور پر شاعر اہل بیت علیہ السلام نے امام عصر علیہ السلام کی تذکرہ فرمایا. صلی اللہ علیہ محمد. شاعر میں مبہ ہے اور الہامی انداز. مولانا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیوبند تمہاری زبان پر یہ الفاظ روح القدس نے جاری فرمائے. صلی اللہ محمد. روح القدس کون؟ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ صلی اللہ. تو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ صلی اللہ نے دیوبند کے دہن اقدس پر جب وہ مدح مولا کائنات علیہ السلام کو رہے تو ذکر مبارک امام عصر علیہ السلام کو جاری کر دیا ان کی زبان پر. صلی اللہ محمد. یہ مقامات جلیلہ ہیں ان لوگوں کے لیے جنہیں ولائے امیر المومنین علیہ السلام کا شعور حاصل ہے. اور ان کا شعار یہ ہے کہ وہ اسی انداز کو اپنے لیے پسند کریں. سلم المسالم، ہم ان سے وابستہ ہیں جو وابستگان آل محمد علیہ السلام سے. وہ حرب لمن حارب، اور ان سے جنگ کرتے ہیں جنہوں نے مولا سے جنگ کی. ایک صلوات محمد. اور جو بھی اس میں ذات ہوگا پہچاننا تو ضروری ہے، جاننا تو ضروری ہے. جو جس نے جنگ کی ہو اس سے ہماری جنگ ہے اور پھر ہوگی. ایک صلوات محمد اور دیگر مطفال محمد علیہ السلام اس ذکر قلیل کو قبول تعزیل ہو ہم سب کو امام علیہ السلام کا غلام شمار. انتقام خون حسین و جمعہ جملہ مومنین و امرات کو بلا اپنے زمان میں لیجیے. اور آپ سے قصت ہونے سے پہلے ایک درخواست ہے، مرحوم جتنے مومنین و امرات ہیں ان سب کے لیے ایک سورۃ الفاتحہ.